السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی فیکٹس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کھانا ہوگا جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھلایا جائے گا، یا پھر جنت میں سب سے افضل نعمت کون سی ہوگی، یا پھر جنت میں لوگوں کی عمریں کتنی ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کا جواب دینے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا کہ ملائکہ میں یہی تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پھیل کر جاتی ہے تو بچہ اس کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی پھیل کر جاتی ہے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنے اولیاء کا گھر قرار دیا اور اپنے برگزیدہ منتخب اور پسندیدہ بندوں کی رہائش بنایا، اور اسے اپنی رحمتوں اور کرامتوں اور رضا سے بھر دیا، اور اسی کی طرف ترغیب دلائی ہے اور اسی کی طرف دعوت دی ہے، اور اس کا نام دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر رکھا ہے۔ ایسا گھر جس کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ ہی فنا، ایسا گھر جس میں ہر بھلائی اضافے کے ساتھ ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہی سجائی گئی ہے جو اس کے خواہش مند ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اس کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں رہنے والے بڑے سعادت مند ہیں اور اس کے وارث بہت ہی کامیاب ہیں۔ صحیح و بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ ایسا گھر جس کے مناظر شاندار اور روشن ہوں گے، اور اس کا صحن بہت ہی خوبصورت ہے اور تعمیر بڑی عمدہ ہے، اور اس میں ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور اس کی دیواروں کا غار انتہائی تیز کستوری کا ہے، اور اس کے پتھر ہیرے اور موتی کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں ہوگا اور پریشان نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ موت نہیں آئے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اور سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ان سے خازن یعنی جنت کا پہرے دار کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے دروازے کے 2 پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ اور ہجر کے درمیان، یعنی مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ اور پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جو لوگ ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی مانند روشن ہوں گے۔ جنتیوں کے کنگھے سونے کے ہوں گے، اور ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبو والا ہوگا، اور ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی بغض۔ ایک انسان کی مانند سب ایک جیسے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 فٹ لمبے اور 7 فٹ چوڑے ہوں گے، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت والے جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور داڑھی بھی نہیں ہوگی، نو عمر کی طرح ہوں گے، سفید رنگ اور سر کے بال گنگریالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 30 سال کی عمر ہوگی، ان کے چہروں پر عزت، نور، خوبصورتی اور تازگی نمایاں ہوں گی۔ آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی رونق دیکھیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ جوان رہو گے، اور ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی، اور تمہارے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ اور جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگنا، کیونکہ وہ سب سے خوبصورت ہے اور سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، اس کی اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے ہی جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور سب سے عظیم، میٹھی اور بہتر نہر کوثر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ کے طور پر تیار کر رکھا ہے، اور اسے کھوکھلے موتی کی گول عمارت سے ہی سجایا گیا ہوگا، اور اس کی مٹی بہت تیز خوشبو والی مشک کی ہوگی، اور اس کی کنکریاں بھی موتی کی ہوں گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے برتن ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ ایسے پرندے وہاں اڑ رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ اس میں جنت سے 2 میزابیں بہہ رہی ہوں گی، جن سے اہل ایمان سیراب ہوں گے، اور جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور اس سے وہ لوگ دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے دین کو بدل دیا یا اس میں نئی باتیں گھڑی۔ اور جنت میں ایسا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 سال تک سواری چلتی رہے گی، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور مومن کے لیے جنت میں ایسا خیمہ ہوگا جو ایک ہی کھوکھلے موتی کا ہوگا، جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ دوسرا مومن ان کے پاس آئے گا، لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور جنت میں سب سے بڑا انعام اور سب سے افضل نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے، جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہوں گی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، تو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ سب جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جنت عدن میں اللہ اور جنتیوں کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے، اور جو اس کے چہرے پر ہے، اور پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت، بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میزان کو بھی بھاری کر دیا، ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا اور آگ سے بچا لیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائیں گے اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے، اور ان کو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہوں گی، ان سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے رہیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل ڈسکور دی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور اب میں آپ سے اسی طرح کی ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔